رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وسلم. آج یہ 17ویں پارے میں سورہ الانبیاء کی آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کے آغاز کے بارے میں بیان فرمایا. یہ کائنات اس کا آغاز کیسے ہوا اور ابتدا میں کیا واقعہ پیش آیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا یہ کافر لوگ نہیں دیکھتے کہ آسمان و زمین یہ جڑے ہوئے تھے تو ہم نے ان کو پھاڑ دیا اور ہم نے بنایا پانی سے ہر چیز کو جو زندہ ہے, ہر زندہ چیز کو پانی سے بنایا. تو کیا ایمان نہیں لاتے؟ کائنات ایک دھماکے سے وجود میں آئی. یہ آیت بتاتی ہے, یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 ہے. یہ بتاتی ہے کہ کائنات ایک دھماکے سے وجود میں آئی, ایک دھماکہ ہوا اور اس کے بعد پھر کائنات بننا شروع ہو گئی. آج کئی صدیوں کے بعد سائنس نے اس بات کو ثابت کرنا شروع کر دی. اور آپ نے سنا ہوگا سائنس کا اور فزکس کا مطالعہ کرتے ہیں خاص طور پہ تو بگ بینگ تھیوری کے حوالے سے اب یہ مان لیا گیا ہے کہ سب سے پہلے ایک دھماکہ ہوا تھا, ایک ایکسپلوژن ہوا جس کے بعد کائنات بنے. اللہ نے کچھ اسی طرح بیان فرمایا. اس کی پوری حقیقت وہی جانتا ہے. سائنس آج تصدیق کر رہی ہے اور سائنس بہت ساری باتوں کی تصدیق کر رہی ہے. اس میں سے ایک بات یہ بھی ہے, آگے یہ بھی فرمایا نا کہ ہر چیز کو پانی سے, ہر زندہ چیز کو پانی سے بنایا. سائنس اس بات کو بھی آج تسلیم کرتی ہے کہ ہر زندہ وجود پانی سے بنا ہے. ہمارے جسم میں جو سیل ہیں وہ سیل جو ہماری حیات کی اکائی ہے اور یونٹ ہے جہاں سے زندگی کا آغاز ہوتا ہے, یہ سیل بھی تقریباً پانی پر مشتمل ہوتا ہے. ایک ایک سیل میں زندگی ہے اور وہ پانی پہ مشتمل ہے, اس کے اندر پانی موجود ہے. تو یہ وہ حقائق ہیں جو آج سائنس جن کو دریافت کر رہی ہے اور قرآن کی اور اسلام کی باتوں کی تصدیق کر رہے ہیں. قرآن کی آیتوں کی بھی تصدیق کرتی ہے سائنس, اور جو کچھ ہمارے نبی محترم نور مجسم عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اپنی حیات مبارکہ میں, جو بھی آپ نے زندگی گزاری, آج سائنس اس طرز زندگی کو آئیڈیل طرز زندگی ثابت کر رہے ہیں. آپ کا ہر عمل, آپ کی ہر بات, آپ کا خورد و نوش فرمانا, آپ کا لباس پہننا, آپ کا اٹھنا بیٹھنا, آپ کا جس طرح کی بود و باش رکھنا اور جس قسم کے برتنوں میں کھانا پینا, وہ سب آج, حتیٰ کہ یہ دانت جو آج ہم صاف کرتے ہیں اپنے اپنے طریقوں سے, کیا کیا ہم نے نکالا اس میں, دنیا اس سے کر رہی ہے. ٹھیک ہے, اگر حلال چیز ہے تو آپ استعمال کر سکتے ہیں. ٹوتھ پیسٹ وغیرہ بنے ہوئے ہیں, اس میں کیا کیا شامل کیا جاتا ہے, برش استعمال کرتے ہیں. مگر دنیا آج ان سب باتوں کے باوجود یہ بات ماننے پہ مجبور ہے کہ وہ جو لکڑی کا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کیا ہے مسواک کی شکل میں, اس سے بہتر چیز دنیا میں آج تک نہیں پائی گئی. آج بھی آپ اسی کو لے کے دانت کی صفائی کریں تو آپ کو خود محسوس ہو جائے گا کہ یہ وہ چیز ہے جس کا کوئی متبادل ہی نہیں ہے.
چاہے کچھ بھی بناتی رہے دنیا، اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوں گے، اس کے نقصانات بھی ہوں گے، مگر جو اللہ کے رسول نے ہمیں دیا ہے اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں۔ تو دنیا کو وہیں آنا پڑے گا جہاں قرآن نے ہمیں رکھا ہے اور جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چھوڑا ہے، یہی بس ایک راستہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کائنات اس طرح بنی ہے، وہ بگ بینگ تھیوری ہوئی، بگ بینگ ہوا، ایک بہت بڑا ایکسپلوژن ہوا، ایک دھماکہ ہوا۔ اس دھماکے کے بعد بہت ہی کم سے کم وقت میں، یعنی میں اس کو کس طرح بیان کروں کہ 1000 کھربویں حصے کے اندر، 1000 کھربویں حصے میں وہ پارٹیکل وجود میں آیا، سب سے چھوٹا پارٹیکل وہ وجود میں آیا، اور اس نے آنن فانن کائنات کی توانائیوں کو اپنے اندر جذب کرنا شروع کر دیا۔ اس پارٹیکل نے، یہ پارٹیکل، یہ ذرہ بہت چھوٹا، بہت مائنر، یہ وہ ذرہ تھا جس نے کائنات میں توانائی تھی، ہر جگہ توانائی پہلے تھی، کائنات اس وجود میں آنے سے پہلے توانائی کی شکل میں تھی۔ یہ سائنس آج ہماری بتاتی ہے، اور ہمیں قرآن و حدیث سے بھی اس کا اشارہ ملتا ہے۔ جب اللہ فرماتا اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان و زمین کا نور ہے، اور جب حدیث جابر یہ بتاتی ہے، حدیث جابر سنی ہے نا، حدیث نور، حدیث جابر بہت مشہور حدیث ہے، لوگوں نے اس حدیث کو ادھر ادھر کر دیا تھا، بحال دریافت ہو گیا، وہ اصل کتاب میں موجود ہے، اس کا نسخہ بھی مل گیا مصنف عبدالرزاق میں، اس کے بہت سے علماء و محدثین نے حوالے دیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا جابر ان اللہ خلق قبل الاشیاء نور النبی کا من نورہ، اے جابر اللہ نے جب اس کائنات کو بنایا تو معلوم ہے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ تو یہ نور آ گیا نا، دیکھیں نور کا تصور یہ ہمارے یہاں موجود ہے، اللہ نور السماوات والارض میں موجود ہے۔ حضور نے فرمایا سب سے پہلے اللہ نے میرا نور اپنے نور سے تخلیق فرمایا۔ اپنے نور سے تخلیق فرمایا کا مطلب یہ نہیں ہے اس نے اپنے نور کے حصے کیے، نہیں، بلکہ اس نے اپنے نور کے فیضان سے حضور کا نور پیدا کیا، اور جب حضور کا نور وجود میں آ گیا تو پھر اس کے بعد اللہ نے اس نور سے، پھر آگے حدیث آتی ہے کہ اس کائنات کو بنانا شروع کر دیا۔ تو دیکھیے یہ سب کچھ کتنا ریلیٹیو ہے، اور دوسری طرف یہ سائنس کہہ رہی ہے کہ پھر وہ ذرہ جو تھا وہ توانائی کو جذب کرنے لگا، تو یوں توانائی اس ذرے میں، ان ذرات میں جذب ہو گئی، اور آج وہ ذرات اس توانائی کو لے کر پھر اس کائنات کی بنیاد بن گئے، اور کائنات وجود میں آ گئی۔ اب سائنس کو آج بڑی دلچسپ بات یہ ہے، اب آج سائنس کو سب سے زیادہ فکر اس بات کی ہوئی کہ یہ ذرہ کسی طریقے سے ہمارے ہاتھ آ جائے۔ وہ جو سب سے پہلا ذرہ تھا نا، جو کائنات کی بنیاد ہے، وہ ذرہ ہمیں پتہ چل جائے وہ کیا ہے۔ اس کا نام رکھا انہوں نے گاڈ پارٹیکل، یعنی خدائی ذرہ، اس کو خدائی ذرہ کہتے ہیں۔ وہ ہمارے ہاتھ آ جائے، ہم اس کو دیکھیں، اس کو دریافت کریں، اس کو سمجھیں وہ کیا چیز ہے۔ اس کے لیے جناب انہوں نے سوئٹزرلینڈ اور فرانس کی سرحد پر ایک بہت بڑی سرنگ بنائی، دنیا کی سب سے بڑی سرنگ بنائی گئی ہے، سب سے بڑی لیبارٹری بنائی گئی، سرنگ کہہ لیں لیبارٹری کہہ لیں، دنیا کی سب سے بڑی لیبارٹری جو تقریباً 27 کلومیٹر لمبی ہے، اور بیضوی شکل میں وہ لیبارٹری انہوں نے بنائی ہے۔ اس میں انہوں نے پچھلے کئی سالوں سے، کئی اشروں سے اس بات پہ تحقیق جاری رکھی کہ وہ گاڈ پارٹیکل کیا ہے، وہ بنیادی ذرہ، خدائی ذرہ وہ کیا ہے۔ وہ خدائی ذرہ ان کو مل گیا، وہ انہوں نے دریافت کر لیا۔ یہ کہتے ہیں کہ آج کے دور کی سب سے بڑی دریافت ہے، بس سائنس نے اس وقت جو سب سے بڑا کارنامہ انجام دیا ہے وہ یہ ہے، یہ بہت بڑی دریافت ہے کہ خدائی ذرہ ان کو مل چکا ہے،
وہ دریافت ہو گیا، اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے، اب اور بہت کچھ وہاں تحقیقات ہو رہی ہیں. اتنی بڑی لیبارٹری میں ظاہر سی بات ہے اربوں خربوں کا خرچ کیا انہوں نے، اور دنیا بھر کے سائنسدانوں سے کام لیا ہے. اس میں کوئی کسی ایک ملک کا اجارہ نہیں ہے، اس میں دنیا کے کئی سائنسدان کام کر رہے ہیں. اور آپ کے اور میرے لیے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ پاکستان اس تنظیم کا، جس کا نام سرن ہے، اس لیبارٹری کا نام بھی سرن ہے اور اس تنظیم کا نام سرن ہے، سرن کی تحقیقاتی سائنسی تنظیم کا ممبر ہے. پاکستان اس کا باقاعدہ ممبر ہے اور آنریبل ممبر ہے باقاعدہ، یعنی ایسے ہی نہیں کہ وہ پہنچ گیا وہ درخواستیں لگا کے، بغیر درخواست لگائے پہنچا ہے. یہ دیکھیے اپنے ملک کا کارنامہ. آپ یہ بھی ہیں، کچھ مثبت چیزیں بھی ہیں، اس لیے آج ہم اس امید پر چلتے رہتے ہیں آگے، ورنہ مایوسیوں کے اندھیرے میں ایسے پھنسے کہ جینے کی آرزو ہی ختم ہو جائے. مگر کچھ امید کے چراغ بھی ہیں، اور وہ یہ کہ آپ بغیر کسی درخواست کے اپلیکیشن کے وہاں پر اس کے سرن کے ممبر ہیں، معزز ممبر ہیں، جبکہ بھارت کو ممبرشپ نہیں ملی. بھارت درخواستیں لگا کے تھک گیا. وہ پاکستان جب اس ممبرشپ میں گیا تو بھارت کی تو نیندیں اڑ گئی نا، اس لیے کہ آپ کا سب سے بڑا دشمن اس خطے میں یہی تو ہے، بھارت، جو آپ کو ایک آنکھ نہیں دیکھنا چاہتا، آپ کو ایک آنکھ برداشت نہیں کرنا چاہتا. آپ کی کوئی کامیابی، کوئی آپ کی ترقی اس کی آنکھ میں کانٹا بن کے چبھتی ہے. تو جب یہ ہوا تو بھارت نے بہت ہاتھ پیر مارے، لیکن اس کو ممبرشپ نہیں ملی. جہاں تک میری معلومات ہے اب تک اس کو ممبرشپ نہیں ملی. ہمارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں سائنسی حوالے سے، بڑے یہ سائنٹسٹ ہیں، یہ بھی ان کا زیادہ مستند معلوم ہوگا. میں نے جو مطالعہ کیا اور یہ بعد میں کنفرم کریں گے. ڈاکٹر رفیق صاحب یہاں تشریف فرماتے ہیں، فرمائیں ماشاء اللہ ان کی سائنسی معلومات بڑی مستند ہے. تو میں تو خالی مطالعے کی بنیاد پہ کچھ باتیں کر رہا ہوں، میری کوئی فیلڈ نہیں ہے یہ، تو میں آپ کے سے معلومات شیئر کر رہا ہوں. تو روس کو ممبرشپ نہیں ملی، ذرا غور کیجیے آپ. بھارت ہی نہیں، روس کو نہیں ملی، جنوبی کوریا نے کوشش کی نہیں ملی ہے، جاپان کو نہیں ملی، جاپان ایشیا کے کسی ملک کو نہیں ملی، پاکستان کو ملی ہے. اس لیے کہ پاکستان کے پاس جو ایٹامک پلانٹ ہے، پاکستان کے پاس جو ذرہ یہ نیوکلیئر ذرات کی جو تحقیق کا کام ہوا ہے، اور جو ایٹامک انرجی، ایٹامک پلانٹ پاکستان میں نصب ہے، یہ سب سے زیادہ بڑی مہارت کا حامل ہے. اس کے اندر بڑی جناب مہارت سے کام لیا گیا ہے، اس کے اندر بڑی خصوصیات ہیں، اس کے اندر بڑی ٹیکنیکس ہیں جو کہیں اور نہیں پائی جاتی. بہت سے لوگ ترقی یافتہ ممالک اس سے محروم رہے جس طریقے سے پاکستان نے اس کو ڈیولپ کیا. اور دوسرا یہ کہ یہ محفوظ ترین، یہ سب نالائق ثابت ہوئے ہیں جن کی ممبرشپ کو جو ہے رد کیا گیا ہے، یہ نالائق ثابت ہوئے. روس کا پلانٹ اس میں دھماکہ ہوا ہے، روس میں بہت بڑا دھماکہ ہوا ہے، پورے علاقے تباہ ہو گئے. بھارت کے دھماکے ہوتے رہتے ہیں، آئے دن حادثے ہوتے ہیں، کوئی چیز محفوظ نہیں ہے. انتہائی نالائق ترین ملک ہے انڈیا، نالائق ترین ملک ہے. اس میں نالائق کی بڑی پڑی ہماری، اتنا ہمارا ریکارڈ خراب ہے اس حوالے سے کہ اگر دنیا صحیح انصاف سے کام لینا تو ان کو پتہ نہیں کون سے نمبر پہ ڈالے ان کو اس حوالے سے. جاپان کا بھی فوکوشیما میں جو ہوا 2 سال پہلے، آپ کو معلوم ہے نا، وہ سارا لیکیج ہو گیا اور سارا تباہ ہوا. تباہی پہلی بہت بڑی، انہوں نے اپنے ایٹمی بجلی گھر سے بھی کان پکڑ لیے، انہوں نے کہا بھائی ہم یہ بھی نہیں بناتے، بس یہ سب ہو چکا. اسی لیے وہ جو سرن میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے یہ سب کارکردگی دیکھی. تو پاکستان اس حوالے سے 100 میں سے 100 نمبر لیتا ہے ہر لحاظ سے، ٹیکنیکلٹی کے لحاظ سے اور اس کے تحفظ کے لحاظ سے اور مہارت کے لحاظ سے. 100 سے زیادہ سائنسدان آپ کے لیے ہیں سرن نے جو وہاں جا کے کام کر رہے ہیں. 100 سے زیادہ سائنٹسٹ یہاں سے گئے کام کر رہے ہیں وہاں پر. اور وہاں جو سرن میں اس لیبارٹری میں جو آلات نصب ہیں، ایک اور بات سنیے، آلات جو بڑے حساس ترین سائنسی آلات جو نصب ہیں وہ پاکستان سے بن کے جاتے ہیں. اس میں بہت سارے، اس میں بہت سے آلات پاکستان سے بن کے جا رہے ہیں. اس قدر پاکستان پہ اعتماد کیا گیا اس حوالے سے، یہاں کی مہارت پہ، یہاں کے علم پر، یہاں کے تجربات پر، یہاں کے لوگوں پر اتنا اعتبار کیا.
تو یہ قوم ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. بہت کچھ ہے اس قوم میں. اس قوم کا ستیہ ناش کیا ان سیاسی لیڈروں نے, اور کسی نے نہیں. ان لیڈروں نے, ان حکمرانوں نے, ان کی عیاشیوں نے. ورنہ ٹیلنٹ بہت تھا. اگر یہ ٹیلنٹ بچ جاتا, محفوظ ہوتا, اس کو مثبت کام میں لگا دیا جاتا, تو ہم سرن کی لیبارٹری خود بنا کے بیٹھ جاتے. ہاں, ہم خود بنا لیتے یہ سب. یہ اتنے ماہر لوگ ہیں. یہ دریافت ہو گیا, گاڈ پارٹیکل دریافت ہوا ہے. یہ بہت بڑی آج کی دریافت ہے. اور اس کے ساتھ ایک اور بات میں عرض کروں, دنیا اب کہاں جانے والی ہے اس کا اندازہ لگا لیجئے. آپ جس دور میں ہیں اس پر آج لوگ پھولے نہیں سماتے کہ بہت ایڈوانس ہیں, بہت ماڈرن ہیں. آپ بہت بیکورڈ ہو جائیں گے کچھ عرصے کے بعد, اور بہت پیچھے چلے جائیں گے. اس لیے کہ اس وقت آپ کی ٹیکنالوجی روشنی کی رفتار پر کام کر رہی ہے. اس وقت جو ٹیکنالوجی ہے وہ روشنی کی رفتار پہ کام کر رہی ہے. یہ ہے آپ کے ایڈوانسمنٹ. سرن میں ہونے والی تحقیقات کے بعد انہوں نے یہ دریافت کر لیا ہے کہ دنیا میں روشنی کی رفتار سے بھی زیادہ رفتار حاصل کی جا سکتی ہے. اب اگر روشنی کی رفتار سے زیادہ رفتار پر دنیا قادر ہو گئی تو آپ بیکورڈ ہو جائیں گے, اور اگلی ایک نئی ماڈرن دنیا آپ کا استقبال کرے گی. وہ آپ سے بھی زیادہ فاسٹ ہوگی اور بہت تیز ہوگی. وہ اس کی سپیڈ بہت ہوگی. وہ کہاں سے کہاں پہنچے گی اور کیسے کیسے عجیب عجیب معاملات ہوں گے دنیا میں, کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن بہرحال ہمارے لیے یہ بات اتنی اچنبھے کی نہیں ہے, اس لیے کہ ہم وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نیک بندوں کی روحانی طاقتوں اور نورانی قوتوں پہ یقین رکھتے ہیں. ہم ایک ایسی پاور پہ یقین رکھتے ہیں کہ جو اللہ کی یاد قائم ہونے کے بعد جب انسان کو حاصل ہو جاتی ہے نا, اور انسان اللہ کے ذکر کے نور میں ڈل جاتا ہے, اور جب اس منبع نور سے, اس خالق انوار سے جب اس کا رشتہ جڑ جاتا ہے, اور جب یہ روح اس کے جسم پہ غالب آ جاتی ہے اور باطن ظاہر کے اوپر چھا جاتا ہے, اور جب انسان سراپا روح اور نور بن جاتا ہے, تو پھر وہ اتنی بڑی طاقت اور انرجی اور ایسی اسپیڈ میں ظاہر ہوتا ہے کہ دنیا کی کوئی مادی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. پھر وہ یہ کہتا ہے وقت کا غوث, وقت کا قطب, اولیاء کا سردار, بغداد کی سرزمین پہ بیٹھ کے, آج کی بات نہیں, آج سے 1000 سال پہلے یہ دعویٰ فرماتا ہے کہ میں اللہ کی ساری کائنات کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے اپنی ہاتھ کی ہتھیلی پہ رائی کا دانہ دیکھتا ہوں. ہم تو ان لوگوں کو جاننے اور ماننے والے لوگ ہیں. ہم کیا اس اسپیڈ سے گھبرائیں گے, اور ہمیں یہ چیز کیا حیرت میں ڈالے گی. لہذا یہ تو ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جن کی سمجھ میں اب تک نہ کرامت آئی ہے, نہ کوئی معجزہ آیا, نہ وہ کسی نور کے قائل ہیں, نہ کسی روح کے قائل ہیں. وہ سراپا 6-7 فٹ کے جسم کے ہی قائل ہیں بس, اور اس مادی دنیا کے وہ اس پہ ایمان لانے کے تیار ہیں. روشنی کی رفتار بھی مان لیں گے, روشنی سے زیادہ رفتار بھی مان لیں گے, لیکن اگر خدا کا رسول آنے واحد میں یہاں سے وہاں تک تصرف کر کے دکھا دے تو نہیں مانیں گے, وہ نہیں مانے. اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ جمعے کے دن منبر پہ کھڑے ہو کر کے نہاوند میں ایران کی سرزمین پر ہونے والے جہاد کے حوالے سے یہاں کھڑے ہو کر اعلان کریں اور اپنی فوج کو گائیڈ لائن دیں اور اسے گائیڈ کریں کہ دیکھو پہاڑ کا سہارا لے لو, ساریہ جو کمانڈر تھے, ساریہ پہاڑ کا سہارا لے لو, اور یہاں سے وہ بولیں اور وہاں وہ سن لیں اور پھر اس پہ عمل بھی ہو جائے, تو لوگوں کی سمجھ میں یہ نہیں آتا, یہ اسپیڈ سمجھ میں نہیں آتی, یہ رابطہ سمجھ میں نہیں آتا. یہ روح کی طاقت ہے, یہ نور کی طاقت ہے, یہ طاقت چھپی ہوئی ہے قرآن کے اندر, جس تک وہ پہنچتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کی آنکھوں سے یہ فاصلے ہٹ جاتے ہیں, یہ حجابات اٹھ جاتے ہیں, اور پھر ان کی رفتار دنیا کی کسی بھی مادی طاقت سے زیادہ ہو سکتی ہے. جیسا کہ عاصم بن برقیہ آج سے ہزاروں سال پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں اللہ کے نبی نے فرمایا وہ تخت بلقیس کون لائے گا. 1500 کلومیٹر تقریباً فاصلہ تھا, تخت بھی ایک ملکہ کا تھا اور تالوں میں بند تھا, اور بڑا بھاری اور وزنی تخت وہ لا کر رکھنا تھا. کیسے لائے تھے وہ؟ قبل ان یرتد الیک طرفک, میرے آقا میں ابھی لا کے حاضر کرتا ہوں,
آپ نے فرمایا کتنی دیر میں؟ کہا آپ کی پلک نہیں جھپکے گی، تخت آ جائے گا۔ یہ روشنی کی رفتار، اس سے بھی زیادہ رفتار، دیکھیے نا اس رفتار کی کوئی حد ہے؟ یہ روحانی رفتار ہے۔ اور آج جو دریافت ہو رہا ہے یہ سب مادی رفتار ہے۔ ابھی تک آپ مادی رفتار کے ساتھ چل رہے ہیں جو اتنی تیز ہو گئی ہے۔ روحانی رفتار کا عالم کیا ہوگا؟ کوئی مقابلہ نہیں، وہ ہر رفتار سے زیادہ ہے۔ اس کی کوئی ویلاسٹی نہیں بتا سکتا، اس کی کوئی میجرمنٹ نہیں بتا سکتا، اس کو کوئی ناپ تول نہیں کر سکتا، اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ یہ روحانی رفتار ہے، اس لیے ہم اس کے قائل ہیں۔ لوگوں کو اب یہ معجزے، یہ کرامتیں، یہ روحانیتیں سمجھ میں آ جانی چاہیے سائنس کے اس دور میں۔ اور اب بھی لوگ نہ سمجھیں تو اللہ نے بتا دیا کہ دیکھو ہم تو اپنی نشانیاں دکھاتے رہتے ہیں مگر پھر بھی لوگ ایمان نہیں لاتے۔ تو ایمان نہ لانے والے بہت ہیں، باہر بھی ہیں اور اندر بھی ہیں۔ تو باہر اپنے حساب سے وہ ان چیزوں پہ ایمان نہیں لائے، اندر جن چیزوں پہ ایمان لانا چاہیے وہ ان پہ ایمان نہیں لاتے۔ ایمان جو ہے وہی لاتا ہے جو غور کرتا ہے، جو سمجھتا ہے اور جسے اللہ توفیق دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور دیکھیے غور فرمائیے، خیر یہ ایک حوالہ تھا میں نے آپ کے گوش گزار کیا، اور ایک سائنسی حوالے سے کچھ معلومات۔ باقی سورہ طٰہٰ آج پڑھی گئی۔ سورہ طٰہٰ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا، اور پیچھے سورہ کہف بھی مکمل ہوئی ہے، اس میں بھی موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا۔ پھر سورہ مریم آئی ہے، اس میں حضرت بی بی مریم رضی اللہ عنہا کا ذکر آیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اور انبیاء کا ذکر ہوا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا بڑا تفصیلی ذکر سورہ طٰہٰ میں آیا ہے، بہت تفصیل سے آیا ہے، اور ان کے بارے میں بتایا کیسے انہیں وحی ملی، وحی کا آغاز کیسے ہوا، وہ کس طرح کیا واقعات پیش آئے۔ بہت تفصیلی ہے یہ، آپ اگر خود پڑھیں گے تو آپ کو تفصیل سے سب اس کا علم ہوگا، اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام کی بڑی شاندار دعا آئی، ان کی زبان میں لکنت پیدا ہو گئی تھی نا، وہ ذرا اٹکتے تھے بولتے ہوئے، وہ جو فرعون کے دربار میں انہوں نے وہ انگارہ منہ میں رکھ لیا تھا تو اس کے بعد سے لکنت پیدا ہو گئی تھی۔ تو اب جب تبلیغ کے لیے اللہ نے مبعوث فرمایا اور رسالت کی ذمہ داری دی تو فرمایا تم جاؤ اے موسیٰ، جاؤ اور جا کے فرعون کو میرا پیغام پہنچاؤ۔ اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ کہ فرعون گمراہ ہو چکا ہے، بہک چکا ہے، اس کو سمجھاؤ۔ قال رب اشرح لي صدری، تو انہوں نے دعا کی یا اللہ میرے سینے کو کھول دے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، میرے سینے کو کھول دے۔ ویسر لی امری، اور میرے معاملے کو آسان کر دے۔ واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے۔ یہ آ گیا خاص طور پر یفقہوا لی، تاکہ وہ میری بات کو سمجھیں۔ تو یہ دعا مانگی، اللہ نے دعا پوری کر دی، اور ان کا سینہ بھی کھلا ہوا، یقیناً شرح صدر بھی ہوا، اور زبان میں جو لکنت تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ تو پھر وہ آسانی اور سہولت سے بول لیا کرتے، ورنہ پہلے جب بولتے تو زبان رکتی تھی اور وہ پھر جلال میں آ کے ایسے اپنا ہاتھ اپنی ران شریف پہ مارتے تھے، تو پھر یہ ختم ہو گیا۔ تو دعا مانگی، اللہ نے سینہ بھی کھول دیا۔ اس میں رب اشرح لی صدری، اچھا یہ دعا اگر آپ پڑھیں نا روزانہ تو اس کے بڑے فوائد ہیں۔ کسی کا ذہن کمزور ہو، کسی کا سینہ بند ہے، کسی کی زبان میں لکنت ہے، روزانہ فجر کی نماز کے بعد سینے پہ ہاتھ رکھ کے کم از کم 7 دفعہ پڑھ لیا کریں یہ دعا، انشاءاللہ آپ اس کا اثر دیکھیں گے۔ یہ دعا بہت کام کی ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جو بچے بولنے میں اٹکتے ہیں ان کو یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام ہیں کہ دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے، اور انبیاء کرام بھی دعا مانگتے اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا، نبی کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ یہ محبین کے سردار ہیں، یہ انبیاء کرام سب محبت کرنے والوں کے، اللہ سے محبت کرنے والوں کے سردار۔ لیکن ایک ہستی وہ ہے جس کو اللہ نے محبوبوں کا سردار بنایا ہے۔ ایک محبین کی سرداری ہے، ایک محبوبین کی سرداری ہے۔ وہ ہستی کون ہے؟ وہ حضور سید کائنات آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب فرق یہ ہے، محبیت اور محبوبیت میں فرق ہے۔ حضور نے فرمایا تھا اللہ وانا حبیب اللہ، لوگوں میں اللہ کا محبوب ہوں۔ تو محبیت اور محبوبیت میں فرق یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرا سینہ کھول دے، اور جب محبوب کی بات آئی تو اللہ فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک، اے محبوب کہ ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا۔ انداز دیکھیے، دعا نہیں ہوئی، ادھر دعا نہیں ہوئی، پہلے قرآن میں کہیں دعا کا ذکر نہیں ہے، بغیر مانگے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا۔ وہ مانگ کے لیتے تھے، ہم انہیں دیتے تھے، آپ محبوب ہیں، آپ کو بغیر مانگے دیتے ہیں۔ یہ ہمارے حضور کی شان ہے۔
دیکھیے موسیٰ علیہ السلام نے سورہ کہف کے اندر آیا، علم کے حوالے سے ان کو ایک علم کی طلب ہوئی، ایک ایسا علم جو ان کے پاس نہیں تھا، تو وہ علم تھا حضرت خضر علیہ السلام کے پاس، وہ علم کی ایک اور ڈائمنشن تھی، تو وہ عام لوگوں کی بس کی بات نہیں، وہ ایک بڑا دوسرا ہی مقام ہے، وہ روحانی مقام، تو وہ اس علم کے لیے جو اسرار کا علم ہے اس کے لیے انہیں ضرورت ہوئی، طلب ہوئی، تو اللہ نے فرمایا جائیے ہمارا ایک بندہ ہے اس سے ملیے، اور اسی طرح یہ مچھلی وغیرہ وہ ساتھ لے گئے، اور وہ نشانی بن گئی کہ وہ جب زندہ ہو جائے، اللہ نے بتا دیا تھا مچھلی جب تمہارے اس توشہ دان سے زندہ ہو جائے گی تو سمجھ لیں وہ بندہ تمہارے پاس ہوگا، تو پر وہ گئے، پورا واقعہ آیا، یوشع علیہ السلام ساتھ تھے، چنانچہ اس مقام پہ پہنچے جہاں وہ مچھلی زندہ ہو گئی، تو فرمایا وہیں انہوں نے ہمارے بندے کو پا لیا، پھر اس کے بعد دونوں ساتھ ہوئے، موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام سے درخواست کرنے لگے کہ آپ مجھے اپنے ساتھ رکھ لیں، میں آپ سے وہ علم سیکھنا چاہتا ہوں، تو پھر اس کے بعد وہ ساتھ چلے، تو پھر 2-3 واقعات ایسے ہوئے کہ وہ اللہ کے نبی سے یارائے ضبط نہیں رہ سکا، کہ وہ چونکہ شریعت کا معاملہ آ جاتا تھا، وہ معاملہ وہ کرتے تھے کام تکوینی حکم کے تحت، اور ادھر اللہ کا نبی یہ صاحب شریعت نبی تھا، تو وہ اس حوالے سے اعتراض کرتے تھے، آپ کیا کر رہے ہیں، یہ آپ کیا کر رہے ہیں، وہ امر و نہی کے اس سے روشنی میں دیکھتے تھے، تو بہرحال وہ معاملہ بڑا لمبا طویل قصہ تھا، تو اس کے بعد پھر دونوں میں جدائی ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام واپس آ، خیر یہ واقعہ کہنے کا مدعا یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اتنا لمبا سفر کرنا پڑا، ایک بندے سے ملنا پڑا، اس کے ساتھ چلنا پڑا، پھر بھی بات نہیں بنی، 2-3 واقعات کے بعد واپس آنا پڑ گیا، کس کے لیے؟ علم کی تلاش میں، علم کی طلب میں گئے تھے، اور دیکھیے حضور کی شان دیکھیے، اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا، آگے جو سورت آئی سورہ انبیاء، اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا اے محبوب، بلکہ نہیں سورہ طٰہٰ کے اندر، آپ کے لیے ہم نے یہی انتظام کر دیا، آپ کے علم میں، آپ جہاں ہیں آپ کے علم میں وہیں اضافہ ہوتا رہے گا، خود بخود اضافہ ہوتا رہے گا، فرمایا آپ بس اتنا کہہ دیا کریں رب زدنی علما، اللہ نے خود یہ دعا تعلیم فرما دی، موسیٰ علیہ السلام کو سفر کروایا اور بھیجا، ٹھیک ہے، اور ادھر حضور کی بات جب آئی تو فرمایا وقل رب زدنی علما، آپ بس یہ کہتے رہا کریں اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، تو بتائیے جب حضور یہ دعا کرتے ہوں گے تو علم میں اضافہ ہوتا ہوگا نہیں ہوگا، اور پھر علم کہاں پہنچ جاتا ہوگا جس کا علم پہلے ہی یہ ہو کہ اللہ نے فرمایا علمک ما لم تکن تعلم، آپ کو ہم نے وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، تو آپ پتہ نہیں کہاں کہاں تک کی گہرائیاں اور کیا کیا وسعتیں، اللہ اکبر، یہ اللہ ہی جانے دینے والا اور اس کا حبیب جانے لینے والا، تو قل رب زدنی علما، یہ دعا آپ کی دعا ہے، یہ آپ کرتے اور اس سے علم میں اضافہ ترقی ہوتی رہتی۔ میں نے پہلے بھی شاید بتایا ہے کہ علم کی کوئی حد نہیں ہے، علم لامحدود ہے، لامتناہی ہے، مخلوقات کا علم بھی اتنا وسیع ہے، اتنا تفصیلی ہے کہ جو اللہ ہی کی شان ہے، مخلوقات کا علم وہ بھی کوئی نہیں جان سکتا پوری اس تفصیل کے ساتھ جو اللہ جانتا ہے۔ ہاں اللہ اگر کسی چیز کی تفصیلی بات اب کسی کو بتائے اور وہ علم عطا فرمائے تو وہ الگ بات ہے، وہ کر سکتا ہے، لیکن تفصیلی علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ تفصیلی علم کیا ہوتا ہے؟ تفصیلی علم یہ ہوتا ہے، یہ ٹیبل ہے نا، اس کا ایک اجمالی علم ہے، یہ ڈائس ہے، اس کی لکڑی یہ ایک اجمالی طور پہ آپ کے سامنے آ گیا، یہ ایک علم ہے، تھوڑا سا اور بڑھا لیں کہ جس نے بنایا اسے آپ سے زیادہ معلوم ہوگا، بس یہ اجمال ہے، مگر جب اس کی تفصیل کریں گے نا تو آپ اور ہم سب حیران پریشان ہو جائیں گے، ساری دنیا بھی اگر اس میں غوطہ کھائے تو اس کو بھی تفصیل سے جاننے سے قاصر ہے، اس ایک چیز کو۔ وہ کیسے؟ یہ کن کن لکڑیوں سے بنے، یہ لکڑیاں کہاں کہاں لگی، کس کس درخت میں لگی، وہ درخت کب کب اگے، کس نے انہیں اگایا، بویا، لگایا، کس ماحول میں رہے، کتنا وقت ان کو لگا، پھر ان کے اجزاء کیا تھے، اس کے اجزاء کیا ہیں، اس کے سارے اجزاء جمع کریں، ایک بالکل آخری پارٹیکل میں اس کو ڈھالیں، توڑ کے اس کے وہ اجزاء کر لیں جو ناقابل تقسیم، وہ کتنے ہوں گے، ان اجزاء کا پوٹینشیل کیا ہوگا وغیرہ، پھر یہ کہاں چلی، کیسے چلی، کہاں پہنچی، خیر اب اتنی ساری باتیں ہیں، آپ خود سمجھ لیں، آپ خود اس میں چلے جائیں ڈیٹیل میں، یہ سارا کچھ ایک A to Z اللہ جانتا ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، اللہ جانتا ہے، اور وہ نہ بھولتا ہے نہ اس سے غلطی ہوتی، ہر وقت اس کے علم میں موجود ہے، ایک ایک
چیز کے بارے میں، ایک ایک ذرے کے بارے میں. اچھا پھر اتنا ہی نہیں، جب یہ ختم ہوگی، ٹکڑے ٹکڑے ہوگی، پھر پارٹس بن جائیں گے، پھر کہاں بکھرے گی، کہاں رہیں گے یہ ذرے، کہاں جائیں گے، کیسے فنا ہوں گے، کہاں کہاں پڑیں گے، کس کس کے ہاتھ میں جائیں گے، کیا کیا بنے گا، کیا نہیں بنے گا، یہ بھی. پھر یہ کیسے کیسے استعمال ہوتی رہے گی، اس کے فوائد، نقصانات، یہ وہ سب کچھ پوری ہسٹری اللہ کے علم میں ہے. ہر شے کے بارے میں اس کی معلومات ایسی ہی ہے. اس کو کہتے ہیں علم تفصیلی. یہ اللہ کا علم ہے. اللہ اس میں سے جتنا کسی کو دینا چاہے وہ دے سکتا ہے. یہ ہے وہ علم. یہ مخلوق کے بارے میں علم. اور خود اللہ کے بارے میں جو علم ہے وہ تو پھر سمجھ لیں کہ اس کے بارے میں تصور ہی نہیں کر سکتے. خدا کی ذات کیا ہے، اس کی صفات کیا ہے، اس کے معارف کیا ہیں، اس کے اسرار کیا ہیں. تو دوستو اسی لیے تو اس نے اپنے اس پیغمبر سے فرما دیا جن کے بارے میں نے پہلے حدیثیں بتائیں کہ اللہ نے اتنا علم عطا فرمایا کہ جب سے دنیا بنی اور جب تک رہے گی، اور جنتی جنت میں گئے اور جہنمی جہنم میں، وہاں تک اللہ نے اپنے حبیب کو علم عطا فرما دیا ہو. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے اب بھی آپ کہیے رب زدنی علما، رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. تو جب وہ ہستی ہر وقت رب زدنی علما، رب زدنی علما پڑھ رہی ہے تو آپ کے اور میرے لیے علم کی حدیں کیوں آ گئیں، اور ہم اور آپ کیوں رک گئے؟ ہم میں جاننے کی، مزید جاننے کی خواہش اب کیوں نہیں پیدا ہوتی؟ لہذا یاد رکھو زندگی کم ہے، وقت کم ہے، علم زیادہ ہے. اس لیے علم ہمیشہ حاصل کرنا ہے. نماز تو 5 وقت کے بعد مکمل ہو گئی، حج سال میں زندگی میں ایک دفعہ کا کام تو ہو گیا، زکوٰۃ بھی سال میں ایک دفعہ دی، ادا ہو گیا. عمل بہرحال ادا ہوا، ختم ہو گیا، پورا ہو گیا، ٹائم پورا ہو گیا، وقت پورا ہو گیا عمل کے ساتھ. یہ مگر علم کا کوئی وقت نہیں، علم کا کوئی حد نہیں، علم کی کوئی لمٹ نہیں. علم ہر لمحہ ہر گھڑی بڑھ سکتا ہے. اس کے لیے ہر وقت انسان کو کوشاں رہنا چاہیے اور سیکھتے رہنا چاہیے. یہ ہے ہمارے دین کی تعلیم. اللہ تعالی ہمیں علم کی ایسی جستجو و طلب عطا فرمائے. موسیٰ علیہ السلام، میں ایک بات عرض کر دوں، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، صاحب شریعت نبی، پھر بھی علم حاصل کرنے تشریف لے گئے خضر علیہ السلام کے پاس. اور آج اگر کوئی پیر بن جاتا ہے نا، وہ کہتا ہے علم بس کروں بھائی، علم بس کری. علم کی باتیں کہاں سے کرتے؟ مولویوں کی باتیں، علم کی باتیں کتابوں میں اٹھا کے رکھو صاحب، اس کی ضرورت نہیں ہے. تو آج پتہ نہیں کیسے کیسے اللہ والے بن رہے ہیں لوگ، کیسے کیسے پیر بن گئے، کیا کیا خانقاہیں، اور جہالتیں ہو رہی ہیں. علم کو وہ کنڈیم کرتے ہیں، علم کے راستے روکتے ہیں، لوگوں کو منع کریں گے. اور علماء کے بارے میں اور اہل علم کے بارے میں عجیب خیالات کا اظہار. یہ کیا دین ہے؟ جب اللہ کا نبی صاحب شریعت جو طور پہ اللہ سے ہم کلام ہو، وہ علم کے لیے جا رہا ہے ایک بندے کے پاس. غور کیجیے آپ، طور پہ اللہ سے ہم کلام ہیں اور بندے کی ضرورت پڑ گئی، بندے کی ضرورت پڑ گئی. غور تو کریں آپ. تو آج کون سا ایسا مقام ہے کہ جہاں آدمی یہ کہے کہ میں خدا کے اتنا قریب ہوں کہ مجھے کسی بندے کی ضرورت نہیں اور کسی علم کی ضرورت نہیں؟ تو اب کون ہے، کون کر سکتا ہے یہ دعویٰ؟ اس لیے یاد رکھیے گا کہ آپ چاہے کتنے بڑے روحانی مقام پر ہوں، علم جہاں سے بھی ملے وہاں سے لینا چاہیے. علم میں پتہ نہیں کون کتنا آگے ہے ہم سے، اس لیے علم کے سب محتاج ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ.